صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وأمتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا یہ مبارک دین اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا انسانوں کے لیے اور اتارا وحی کے ذریعے حضرات انبیاء کرام پر، اور نبیوں نے ایمان کی دعوت دے کر اپنی امتوں کو اس دین پر چلایا، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دین کو لے کر آئے، اور سالوں ایمان کی دعوت کے ذریعے صحابہ کے دلوں میں ایمان آیا، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ دین اپنی امت کو دیا، اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی۔ یہ دین اللہ کے فضل سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے پیچھے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مسلسل قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، جس کی برکت سے یہ دین پہنچا ہے۔ اور یہ بہترین امت جس کو اللہ نے پسندیدہ اور سب امتوں میں بہترین امت قرار دیا، یہ ایسے ہی نہیں بنی اور یہ دین ایسے ہی نہیں ملا، اس کے پیچھے سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اونچی قربانیاں اور مجاہدے ہیں، اس کی برکت سے ملا ہے۔ اور صحابہ کرام نے مجاہدے کیے، قربانیاں کی، اس کی برکت سے اللہ نے یہ مبارک دین و مرحمت فرمایا ہے، اور یہ مبارک امت بنی ہے، کیونکہ یہ دین ہی انسان کے لیے سرمایہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہ دنیا کے لیے تو دنیا کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اور دین آخرت میں کام آئے گا، یہ غلط نظریہ ہے۔ دنیا والے جب بھی دنیا کے اسباب میں لگے، دنیا بنائی، تو وہ دنیا تو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئی، اور اللہ نے ظالموں کے ہاتھ سے حکومتیں اور مال چھین کر صحابہ جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور ہر چیز کو اس کے مصرف پر خرچ کرنے والے تھے، جب ان کو یہ دنیا دی تو صحابہ خوش نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ روتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں کہ جب تک فقر و فاقے کا، قربانیوں کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ رہے، اور جب یہ فتوحات ہوئی اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، ان آلائشوں میں ملوث ہی نہیں ہوئی، تو اس بات پر روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے یا رونے کی؟ قومیں تو جشن مناتی ہیں، خوش ہوتی ہیں،
فرمایا کہ اگر ان مالوں میں کامیابی ہوتی تو جن کے پاس تھے آج وہ ناکام نہ ہوتے، اگر حکومت میں کامیاب ہوئی ہوتی تو نمرود ناکام نہ ہوتا اور فرعون ناکام نہ ہوتا، تجارت کے نقشوں میں کامیابی ہوتی تو قوم شعیب ہلاک نہ ہوتی اللہ کی ناراضگی اور ایسے عذاب سے جس نے قوم کا صفایا کر دیا، پتہ ہی ان کا کاٹ دیا۔ اگر طاقت میں کامیابی ہوتی تو قوم عاد جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، آسمانوں کو وسعتیں اور عظمتیں اللہ نے دی، سورج کو یہ اونچائی اور روشنی اللہ نے دی، زمین میں یہ وسعت اللہ نے دی، وہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، انسانوں میں سب سے بڑے جسم والے اور طاقت والے اس دنیا میں ہم نے قوم عاد کو پیدا کیا۔ لیکن انسان بھی کتنا بھولا ہے کہ جو منعم حقیقی ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں اور جو نعمتیں دی ہیں اس میں لگ کر جو ہے اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اے بندے، دنیا میں تجھے بھیج کر جتنے سانس، جتنے پانی کے قطرے، جتنے کھانے کے لقمے اور جتنے اسباب تیری زندگی کے لیے ضروری تھے وہ میں نے لکھ دیے، وہ تمہیں مل کر رہیں گے چاہے کوشش کرو نہ کرو۔ تو وہ چیزیں کیوں مانگتا ہے جن میں لگ کر تو مجھے بھول جائے؟ اے اللہ مال دے دے، اللہ کارخانے دے دے، اللہ یہ نقشے دے دے، استعمال نہیں کر سکو گے۔ کھاؤ گے اتنا جتنا مقدر میں ہے، پہنو گے اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے، جی ہاں، سو گے ایک ہی چارپائی پر، رہو گے ایک ہی کمرے میں، چارپائی کے بقدر جو جگہ ہے اس میں رہو گے، اور پھر قبر میں جانا ہے۔ تو جو چیزیں تم کو مجھ سے غافل کر دیں اور جن کا حساب دینا پڑے اور بجائے فائدہ اٹھانے کے ان کے محافظ بن کر رہو۔ آج صحابہ نے جو قربانیاں دین کے لیے دی، حضرات انبیاء کرام نے جو قربانی، انسان وہ قربانیاں دے رہا ہے لیکن دنیا کے لیے، پہلے اس مال کو حاصل کرنے میں اپنی جوانی گنوا دیتا ہے۔ یہ دنیا والے علوم فنون پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں دنیا ملے گی، اپنی زندگی کے بہترین ایام اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں اور پھر مال جمع کرتے ہیں، اور جب مال جمع ہو جاتا ہے تو جمع کرنے میں کتنی مشقتیں ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ اتنی مشکلوں سے، اور جب وہ مال جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے محافظ بن جاتے ہیں اور حفاظت کرنے میں اس کی زندگی بیت جاتی ہے، سارا خرچہ ہوتا ہے کہ آج دنیا کا خرچہ جتنا یہ سیکورٹی حفاظت کے اس میں خرچہ ہو رہا ہے اتنا کسی اور پر نہیں ہو رہا۔ یہ سب محتاج ہیں، مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اور یہ سب اندھے اور لنگڑی ہیں، یہ اسباب بے جان ہیں، تو ان کو جمع کر لینے سے انسان کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ یہ کام آئیں گے۔ بتاؤ، اندھے کو دوسرا اندھا مل جائے وہ راستہ بتا سکتا ہے، اور لنگڑے کو دوسرا لنگڑا مل جائے وہ سہارا دے سکتا ہے، جاہل کو جاہل مل جائے وہ اس کی رہبری کر سکتا ہے۔ تو ان کے جمع کرنے سے تو احتیاج بڑھ جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انسان کی اپنی ذات ہے اور تھوڑا سا خرچہ ہے۔ جیسے پہلے لوگ قناعت پسند اور سادہ ہوا کرتے تھے، عافیتیں تھیں، راحتیں تھیں، کہتے ہیں کہ ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اور آج محتاجوں کو جمع کر لیا، سارے کما رہے ہیں، پھر بھی شکایت ہے کہ ہائے بھوک، ہائے مر نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ یہ وعدے چاہے اعمال پر جو کیے ہیں یا آخرت میں، کہ تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، بس زندگی گزاری، مر گئے تو مٹی بن جاؤ، نہیں۔ نافرمان تمنا کرے گا کہ جہنم کو دیکھ کر، اپنی نافرمانیوں کو دیکھ کر، خواہشات پہ چلنے کو دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی ان جانوروں کی طرح مٹی بن جاتا آج۔ نہیں، مٹی نہیں بنو گے، تم ہمیشہ رہو گے۔ اگر ایمان اور اعمال کا سرمایہ لے کر آئے ہو تو پھر جنت میں رہو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کفر اور شرک نافرمانی لے کر آئے ہو تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اپنی محنت اور اپنی بنائی ہوئی چیز کو تو کہتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے، اور کیا خالق کائنات کی سب سے عظیم بنائی ہوئی مخلوق انسان
سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، عقل دے کر ساری کائنات پر فوقیت دی، اور اس کو سب سے بڑا مقصد اپنی عبادت دے کر پیدا کیا، اور اللہ نے اس کے لیے سارے کام، آسمانوں کو مسخر کیا، زمینوں کو مسخر کیا، ہوائیں چلا رہے ہیں۔ یہ دن رات کا بدلنا ہے، موسموں کا بدلنا ہے، راتوں کا بڑھنا اور دن کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، چاند کا نکلنا، چھوٹا بڑا ہونا۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ سوال کرتے ہیں کہ سورج تو ایک ہی گیند کی طرح، کرے کی طرح رہتا ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ چاند کیوں کم زیادہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری تاریخیں اور عبادت اور حج کے ارکان اور مہینوں کے پہچاننے کے لیے۔ سورج کا حساب کون کر سکتا ہے؟ کس کے پاس کیلنڈر ہو سکتا ہے؟ وہ تو کتنی احتیاط کے بعد کیلنڈر سے پھر بھی انسان بھول جاتے ہیں، لیکن چاند کو دیکھ کر صحرا میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، جزیروں میں رہنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے، ترقی والی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چاند نکلتا ہے پہلی کا، کہتے ہیں فلاں مہینہ شروع ہو گیا، آج 14ویں کا چاند ہے، آج 27 رات ہے، اور آج فلاں مہینہ ہے۔ اے پیارے نبی، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے رب نے تمہیں تاریخیں، اپنی عبادات اور اپنی جہاں قربانیوں کے اور اپنے روزوں کے وقت کو، مہینوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ نشانی رکھی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی کا چاند، یہ دوسری کا چاند، یہ 14ویں کا چاند، یہ مواقیت للناس والحج، پہاڑوں کو تمہارے لیے اللہ نے پانی سے، جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے بلبلہ اٹھایا اور اس کو کثیف بنایا، اس پانی کے جو کرے کی شکل میں تھا 30-32% کو خشکی مٹی والا بنایا، اور 70% یا 68% یہ پانی تھا، اس کی موجیں اس خشکی کو تھپیڑے مار کر ہلا رہی تھی۔ اللہ نے تمہارے لیے کہ انسانوں کو بسانا ہے کہ ان میں سے پہلے انسان میرے خلیفہ ہوں گے اور یہ میری عبادت کریں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو بسانا ہے، تو اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا۔ وجعلنا الجبال اوتادا، کون سی حکومت ہے جو ان پہاڑوں کو سنبھالتی ہے؟ کون سی فوج ہے جو ہمارے لیے ان کی حفاظت کرتی ہے؟ کون سے ادارے ہیں جو ہمارے لیے سورج کو نکالتے ہیں؟ کون سے ہمارے ہمدرد ہیں جو آکسیجن ہم تک پہنچاتے ہیں؟ کون ہے دنیا میں یا کائنات میں کوئی فرشتہ بھی ہو کہ جو ہمارے سانسوں کو چلاتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو ٹھیک رکھتا ہے، ہمارے گردوں کے کام کو صحیح رکھتا ہے، ہمارے جگر کو صحیح رکھتا ہے، اور دماغوں میں خون چلتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والے اکیلے تنہا اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے مبارک دین اتارا ہے، مبارک دین۔ تو قیامت میں جب انسانوں کو، اب یہ زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی، اور اس سے انسانوں کے، دنیا میں تو آدم علیہ السلام سے چل کر نسل در نسل سارے انسان اگر سارے ایک وقت میں جمع ہو جائیں تو دنیا میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ رہے۔ اللہ کا نظام ہے، جی ہاں، الدنیا حلوۃ خضرۃ واللہ مستخلفکم فیہا، کہ دنیا بڑی سرسبز شاداب ہے اور اللہ یکے بعد دیگرے تمہیں لاتے ہیں۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام دادے کی کون سی جو ہے گنتی بنے گی، اور پھر ان کی اولاد، وہ چلے گئے، پھر دوسرے آ گئے، وہ چلے گئے، وہ دوسرے آ گئے، دنیا کو سرسبز شاداب بنایا۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے لایا اور اپنا خلیفہ بنایا کہ دیکھیں تم کیا اعمال کرتے ہو۔ اعمال پر اللہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ کی کتاب بھی فرما رہی ہے، اور نبی نے بھی فرمایا۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر رہو، تقوی والی پاکیزہ زندگی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ دین کا مجموعہ جس میں اللہ کے نورانی پاکیزہ احکام ہیں، جو تمہارے دل، دماغ، سوچ اور جذبات کو اور جسم کے روے کو پاکیزہ بنا دے گا۔ اسی لیے دعا ہے، اے اللہ میرے دماغ کو نور والا بنا دے، میرے دل کو نور والا بنا دے، میرے گوشت کو نور والا بنا دے، میرے رگوں کو نور والا بنا دے، میرے پٹھوں کو نور والا بنا دے۔ کیسے بنیں گے؟ یہ نورانی اعمال کو جب اختیار کیا جائے گا۔
تو اللہ نے یہ دین اتارا، یہ تقوی اختیار کرو، پاکیزہ احکام ہے، اور گناہوں سے بچو۔ وہ گناہ جو تمہارے دلوں کو، روحوں کو سیاہ اور بدبودار کر دیں، تمہاری فضاؤں کو مقدر کر دیں۔ ان فضاؤں، جیسے کہتے ہیں کہ جی ہوا گندی چیزیں ہوں گی تو ہوا میں آکسیجن اور پاکیزگی نہیں رہے گی، گندے اعمال ہوں گے تو ہوا جو ہے فضاؤں میں پاکیزگی نہیں رہے گی۔ پھر انسانوں کی زندگی تنگ، اور ان کے لیے امن کے بجائے خوف، اور محبتوں کے بجائے دشمنیاں، اور دنیا کی دوڑ یہ آئے گی۔ تو قیامت کے دن اللہ اس زمین کو پیدا فرمائیں گے، سارے انسانوں کے جسم کو کامل کریں گے، ان کی ریڑھ کی ہڈیوں پر سور پھونکا جائے گا، روحیں نکل کر اپنے اپنے جسم میں آ جائیں گی، اور سارے انسانوں کو فرشتے میدان محشر جہاں قائم ہوگا وہاں لے جائیں گے، اور فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، دائیں طرف جنت زینت کے ساتھ ہوگی، اور بائیں طرف جہنم کو اتنا غصہ ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں تکاد تمیز من الغیظ۔ یہ انسانوں کا جو لشکر ہے، کوئی انسان بھی یہاں سے غائب نہیں ہے۔ انسان کہے گا فَأَيْنَ الْمَفَرُّ، آج کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا، فرشتوں کا پہرا ہے۔ تو جہنم دیکھے گی نافرمانوں کو، تو ان ننگ کی نافرمانی کہ یہ انسان اللہ کی اتنی نعمتیں اور احسانات کے نیچے رہتے ہوئے اللہ کو بھول کر آئے، اللہ کے ساتھ شریک کر کے آئے، اللہ کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی، تو غصے میں اس کے غصہ ایسا وہ آواز نکلے گی کہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے اور اس کی آگیں پھیل کر سب کو تباہ کر دے۔ ایمان والوں کو بلایا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے کہ ایک ایک ایمان والے کو آدم علیہ السلام جیسا قد، یوسف علیہ السلام جیسا حسن، عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر، ایوب علیہ السلام جیسا دل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دیے جائیں گے، اور اس کو جتنا نورانی ہوگا کہ اس کے نور سے محشر میں جیسے نور پھیل گیا، وہ کہیں گے اے نیک بخت اور سعادت مند کامیاب انسان، نورتنا، تم نے تو ہم سب کو روشن کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اللہ کا دربار ہے، اور وہ اعلان کرے گا پڑھ لو میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرے نبی نے، اللہ کی کتاب نے، سمجھانے والوں نے بتایا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، اس لیے میں نے تو اپنی زندگی کو بڑے ناپ تول کے اور اپنی زندگی کو پھونک پھونک کر میں نے قدم رکھا تھا، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جی ہاں، اس لیے آج مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس نے دنیا کی زندگی کو بھی اللہ کے اوامر کو مان کر پاکیزہ بنایا، آج اللہ کی شان کے مطابق اس کو پسندیدہ زندگی دی جائے گی۔ تو میدان محشر جو قائم ہوگا، سارے انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قدرت والا ہوں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ دنیا کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، کتنی قومیں، کتنے ملک، کتنے بادشاہ اور کتنے دادا پردادا، لیکن قیامت میں یہ سارے انسان جو میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ اس سارے نظام کو اتنی دیر میں قائم کر دیں گے جتنی دیر میں انسان آنکھ بند کر کے کھولتا ہے، جھپکنا، اس کی مدت میں اللہ اس سارے نظام کو قائم کر دیں گے، اور نامہ اعمال دیا جائے گا۔ انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کون سا نامہ اعمال مجھے دے دیا گیا؟ میری زندگی کا ہر دیکھنا، ہر آنکھ کھول کر دیکھنا، یہ دیکھنا ایک عمل ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے، مالک اپنے نوکر سے ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، تو ہر دیکھنے کا حساب، ہر بول کا حساب، ہر کان لفظ کے سننے کا حساب، یہ سننا اللہ کی نعمت ہے، دماغ کی سوچوں کا حساب۔ اس لیے دین اسلام کے ذریعے سے ایسی تربیت کی گئی انسان کی کہ سوچیں مبارک، خیالات مبارک، زبان کے بول مبارک، اور سننا، اچھی باتوں کا سننا مبارک، اور ہاتھ کا پاؤں کا لین دین اور عبادات میں لگانا یہ مبارک، یہ پاکیزہ۔ تو اس لیے یہ ہے تقوی۔
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ تو بہرحال میدان محشر میں جب نامہ عمل مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی عمل میرا چھوڑا ہی نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، صاف اللہ نے فرمایا۔ کان تم کہاں سے لے کر اللہ نے دیے، یہ آنکھیں اس میں روشنی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور دل کی سوچ اور یہ دماغ جس پر تم گھمنڈ کرتے ہو اور لوگوں پر برتری ظاہر کرتے ہو، یہ دماغ کس نے دیا؟ اور اللہ دکھاتے ہیں کہ بعض انسان ایسے کہ انسان ہوتے ہوئے عقل کا دھیلا ان کے پاس نہیں، تاکہ تمہیں شکر کی توفیق اور پتہ لگے یہ دینے والے اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ یوم الحساب ہے اور اللہ عدل بلکہ فضل کر ظاہر کریں گے۔ اور جانوروں میں عدل ہوگا، فرمایا جانوروں میں جو جانور برابر سرابر رہے ان کا تو وہ تو مٹی بن گئے، ان کا تو کوئی، اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اللہ کے غصے کے ڈر کی خوف کی وجہ سے کہتے کاش کوئی میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کاش کہ کوئی میں مینڈھا ہوتا جو میرے مالک ہوتے، پال کر موٹا تازہ کرتے اور پھر مجھے مہمانوں کے آنے پر ذبح کرتے، میرے گوشت کو آگ پر بھونا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے۔ فرمایا امت کا، سارے امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر نہ ہونا اور اطمینان کے ساتھ چلنا یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ کا ڈر تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے جب انتقال ہونے لگا اپنے چہرے کو زمین پر رکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے چہرے کو لے کر، کیونکہ جو ابن لؤلؤ تھا اس نے جو ہے وہ نیزوں سے ان کو جو ہے زخمی کیا تھا، تو بیٹا ان کا جب ران پر سر رکھتا کہ اے بیٹے عمر کو زمین پر سر رکھنے دے، وہ کہتے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر آج تیرے رب نے جو موت کا وقت ہے تیرے گناہوں کو نہ بخشا تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو وہ جانور جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا ان کو زندہ کیا جائے گا۔ حدیث میں صاف آتا ہے دنیا میں کسی کے ریوڑ میں یا کسی جگہ پر دو بکری ہیں، ایک بے سینگ کی ہے کمزور اور ایک سینگ والی ہے، وہ تو جانور ہیں۔ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا ہوگا سینگ سے، اللہ اس کو قیامت میں زندہ فرمائیں گے اور بے سینگ والی کو سینگ دے دیں گے اور سینگ والی کو بے سینگ کر دیں گے، اور حکم ہوگا جتنی زور سے جتنی تکلیف دے کر اس نے دنیا میں تمہیں مارا تھا آج مار لو، اور اسی مقدار میں وہ عمل ہوگا، اور جو ہی بدلہ پورا ہوا اللہ اس کو مٹی بنا دیں گے۔ تو یہ نافرمان انسان تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، لیکن یہ انسان مٹی نہیں بنے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے یہ دین مرحمت فرمایا، یہ پاکیزہ دین ہے۔ اے ایمان والو تقوی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات ہمیشہ کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور سن لو ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے گا فقد فاز فوزا عظیما، یہ نہیں کہ آئندہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے تقوی کے ثمرات اللہ نے دنیا میں مرحمت فرما دیے ہیں، اس کو کائنات میں اللہ نے عزت والا بنا دیا ہے، اس کے دل کو اطمینان اور قناعت اللہ نے دے دی ہے، اس کا ہر عمل پاکیزہ ہے۔ تو یہ بات نہیں کہ یہ ایمان اور اعمال اور دین آخرت میں فائدہ دیں گے، نہیں، ایمان اور اعمال دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، انہی سے بقا ہے، بلکہ دنیا کی بقا ہی اس پر ہے۔ اگر یہ اسباب اللہ نے دیا ہمیں اختیار دیا ہے تو ان اسباب میں بھی اصل اللہ کا حکم ہے۔ تجارت اللہ نے سبب بنایا ہے، اس سبب کو اختیار کرنا ہے،
اللہ نے اس میں منافع رکھے ہیں، لیکن یہ اسباب نفع دینے والے نہیں، بلکہ نفع اس میں رکھنے والے اور نفع پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان تاجر میں، اور یہی فرق ہے مسلمان جہاں کافر تاجر میں، کہ کافر تاجر تو تجارت پر اعتماد کرتے ہوئے اور دنیا کے ان ٹھیکروں پر اپنا بننا سمجھتے ہوئے اور اس پر یقین رکھ کے وہ ان کو جمع کرتا ہے، اس لیے کوئی حلال حرام کا، کوئی جہاں غصب اور ظلم کا خیال نہیں کرتا۔ اس کو تو مال چاہیے اور اس کا یقین ہے مال سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حالانکہ حاجتیں پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اور ایمان والے کا اس تجارت میں لگنا، ایمان والے کا اس زراعت میں لگنا، ایمان والے کا اس دفتر میں بیٹھنا، ایمان والے کا اس یہ مزدوری کرنا، یہ نہیں کہ ان سے میں پلوں گا، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اس میں نتائج اللہ نے رکھے ہیں اور مجھے یہ سبب دیا ہے، اس میں جو اللہ کے احکام پورا کروں گا اس احکام سے اللہ دنیا میں بھی مجھے پالیں گے اور آخرت میں بھی پالیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان جو بنیادی چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے، اسی پر دین کی امارت اور تقوی کی امارت کھڑی ہوتی ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ جی لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے اچھے جو ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اسی کی بقدر اللہ دنیا میں مرحمت فرما دیں گے۔ جب اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں پہچانا، تو آخرت ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا اور اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اور اللہ کا اس کو کچھ دے دینا یہ ناراضگی کی حالت میں ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے، اللہ اس کو دے دیں گے۔ حدیثوں میں ایک قصہ ہے کہ فرشتوں کی دو جماعت مختلف جگہوں پر کسی کام کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا تھا آئی، اپنا اپنا کام کر کے واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو بیچ میں ملاقات ہو گئی۔ ایک جماعت نے دوسری جماعت سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، تو بتایا۔ ایک نے کہا ہم تو ایک اللہ کے نافرمان اور کافر کے پاس سے آ رہے ہیں، اس کی موت کا وقت تھا اور اس کی مرنے سے پہلے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی گوشت کھاؤں، میں بھنی ہوئی مچھلی چٹپٹی میں کھا لوں، یہ اس کی خواہش ہوئی۔ اور وہ بڑا مالدار تھا، اس کے گھر میں تالاب بھی تھا، اس کے نوکر چاکر بھی تھے۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ تالاب سے کوئی مچھلی پکڑو، اور تالاب میں مچھلی تھی ہی نہیں، جال ڈالتے کئی دفعہ ڈالتے کوئی مچھلی نکلتی نہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے میں حکم فرمایا کہ سمندر سے مچھلی پکڑو، اس کے تالاب میں ڈالو، اور جو مچھلی جو ہے اس کے جال میں آ جائے اور مرنے سے پہلے اس کو کاٹا جائے، بھونا جائے، کھلایا جائے، تو ہم تو اس کو ہی کھلا کے آئے ہیں۔ کہ اچھا، کافر کے ساتھ یہ معاملہ؟ بڑی حیرانگی، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ دوسری جماعت سے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان والا کے پاس سے آئے ہیں۔ اس کا بھی دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا، سانس نکل رہے تھے اور وہ پیاس میں تھا، بہت زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ سراہی سے پانی لے آؤ، اور سراہی میں پانی موجود تھا۔ چند لمحات کی بات تھی کہ سراہی سے پانی گلاس میں ڈالا جاتا اور گلاس جو ہے اس آقا کو دے دیا جاتا، وہ پی لیتا، پیاس بجھ جاتی اور روح نکل جاتی۔ اللہ نے آسمان سے بھیجا، جاؤ میرا یہ نیک بندہ ایمان والا یہ جو پانی مانگ رہا ہے اور سراہی سے پانی گلاس میں ڈالا جائے گا، اس سراہی کو توڑ دو، اس سراہی کو توڑ دو۔ سراہی ٹوٹ گئی، پانی بکھر گیا، اب تو قطرہ بھی نہیں مل سکتا، خالی گلاس، اور پیاس کی حالت میں اس کی روح کو نکال لو۔ تو ظاہری طور پر یہ ایسا معاملہ کہ فرشتے بھی حیران، اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، کافر کے ساتھ موت کے وقت تیرا یہ معاملہ اور مسلمان کے ساتھ اس کی موت کے وقت آپ کا یہ معاملہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ کافر میرا دشمن، نافرمانی کرنے والا، اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے تھے، نیکی نہیں، نیکی تو ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، کچھ کام کیے تھے، ان کاموں کا بدلہ میں نے اس کو مال نعمتوں کی صورت میں، خوشی کی صورت میں دنیا میں دے دیا تھا۔ اب موت کا وقت آیا، ایک اس کا عمل اچھا باقی تھا، وہ مرنے لگا تھا، تو اس کا بدلہ میں نے ایسا کہ مچھلی کی صورت میں سمندر سے فرشتے کو حکم دے کر اس کے تالاب میں اور تالاب سے اس کے جال میں اور اس کو کھلایا۔ اس نے جو نیکی کی تھی اس سے اچھا بدلہ میں نے دے دیا،
تاکہ یہ قیامت میں میرے سامنے آئے تو اس کا کوئی عمل باقی نہ ہو جس کا میں اجر دوں۔ اے اللہ کے رسول، اگر یہ ایمان والوں کے بگڑنے کا ڈر نہ ہوتا، جو دنیا ہی جب انہوں نے مقصود بنا لی تو ہم نے کہا اچھا دنیا دے دیں گے، اس لیے دنیا میں ان کے الٹ پھیر اور آسمانوں میں اڑنے اور زمین پر چلنے، اس سے آپ حیران نہ ہوں۔ اگر ایمان والوں کے ایمان کے خطرے میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ان کے دروازوں کھڑکیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے اور ہیرے جواہرات ان کو دے دیتے۔ وہ تو کچھ بھی اللہ نے دنیا کا تھوڑا سا دیا، پھر آج مسلمان ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور رال ٹپکا رہا ہے کہ یہ کیسے؟ اے اللہ کے نبی، یہ تو دنیا میں ان کو دیا ہے اور یہ ان چیزوں میں بھی پریشان رہیں گے، اطمینان ان کو مل نہیں سکتا۔ وہ خود نافرمان اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور کائنات کا یہ نظام، یہ سارا ایک چیز، اس کو عالم کہتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک عالم ہے، آسمانوں کا ایک عالم ہے، جمادات کا ایک عالم ہے، حیوانات کا ایک عالم ہے، سورج اور چاند اور سیاروں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں جنوانے کا، بتانے کا آلہ۔ ہر ایک چیز اس کا نظام بتا رہا ہے کہ ان کو کرنے والی ذات ایک اکیلی قدرت والی ہے۔ عقل دی سلیم الفطرت، اس کے ذریعے سوچنا تو یہ دلالت ہے کہ ایک ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ اکیلے ہیں۔ اگر کئی سارے خدا ہوتے تو وہ تو لڑ مرتے آپس میں کہ میرے ماننے والے بارش چاہ رہے ہیں، دوسرا میرے ماننے والے دھوپ چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے سردی چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے گرمی چاہ رہے ہیں، میرے ماننے والے کہہ رہے ہیں سورج کو روک دو، میرے ماننے والے کہہ رہے ہیں رات لے آؤ ہم تھک چکے ہیں، تو لفسدتا، فساد قائم ہو جاتا۔ یہ اتنا مضبوط اور اتنا بڑا نظام جو انسانوں کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور انسان اپنی سائنسی ترقی کی وجہ سے جہاں پہنچ چکا ہے یہ بہت کم ہے۔ یہی اللہ کی وحدانیت کو بتلاتا ہے، اور جہاں انسان ابھی پہنچ نہیں سکا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور سب کو چلانے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ اور ایمان والے کو تو یہ کتنا سعادت مند ہے، اس کو تو یہ علم کہ کائنات کو چلانے والے اکیلے اللہ ہیں، وہی خالق ہیں، وہی معبود ہیں۔ بچے کو ماں کی گود میں یہ کلمہ اور یہ علم دیا جاتا ہے۔ بھئی بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی سعادت کہ سب سے پہلے جو اس کے کان میں کلمات پڑھتے ہیں، قبل اس کے کہ ڈاکٹر بنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، انجینئر بنو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فوج کے جنرل بن جاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، جنرل بن جاؤ گے یہ فائدہ ہوگا، وزیر بنو گے یہ فائدہ ہوگا، وزیر اعظم بنے تو یہ فائدہ، دھوکے کی باتیں اللہ کہتے سے کان میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ کہ اس اللہ اکبر کے مطابق اگر اس مسلمان ماں باپ نے تربیت کر دی، وہ سنے گا بڑا بادشاہ کہے گا یہ غلط اور جھوٹ ہے، بڑی ذات تو کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، کیونکہ پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کہلوایا گیا اور ماں باپ کو مکلف بنایا گیا کہ تم نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی بڑائی والے بول اس کے سامنے بولے جائیں تو بتانا کہ نہیں یہ بڑے نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ ان چیزوں کا بڑا چھوٹا ہونا ان کی آپس کی نسبت کے ساتھ ہے، اور ساری کائنات اللہ کے ہاں، اور یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ کائنات جو موجودہ دنیا جسے کہتے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے الفاظ کے کان میں اللہ اکبر کے ڈالے گئے، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ بڑے علم والا کلمہ اس کے کانوں میں سنایا گیا، اور سنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کا دین لے کر آئے، ان کی اتباع میں کامیابی ہے۔ کتنے عظیم کلمات اس کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچا دیے گئے۔ اب ماں باپ کے ذمہ ہے اس کی تربیت کرنا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت، کیونکہ سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد عبادت میں اور انسان کو پاکیزہ بنانے والا نماز ہے۔ کتنے فیصد امت جو تبلیغ کی برکت سے اب کہ جی 10% نمازی ہو گئے، 20% ہو گئے، 80% ہو گئے،
اور الحمدللہ بعض ایسے علاقے بھی ہیں، خوشخبریاں آتی ہیں اس مبارک محنت کے ذریعے سے کہ 100% نمازی ہیں ان علاقوں میں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے نماز، تربیت کے لیے اللہ نے کتنا بڑا عمل دیا۔ تو پہلے ان الفاظ کو سنایا جاتا ہے، پھر ماں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو سکھاتی ہے، اور پھر جب وہ شعور کی عمر تک پہنچتا ہے اور آوازیں سنتا ہے کہ کھانے سے بھوک دور ہوئی، دوائی سے جو ہے شفا مل گئی، اور کپڑوں سے اور نعمتوں سے خوشی مل گئی، اور آگے سنتا ہے کہ عہدوں سے جو ہے مرتبہ مل گیا، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں، یہ غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس رزق سے پیٹ بھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پیاس لانے والی ذات اللہ کی ہے، پانی سے پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ایک مسلسل تربیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم علم، اور کس چیز کو علم سمجھا ہوا ہے؟ چیزوں سے ہونے کو علم سمجھا ہوا ہے، ان کے ناپائیدار فائدوں کو فائدہ اور علم سمجھا ہوا ہے، اور وہ نہ ہو تو کہتے ہیں جہالت۔ یہ تو جہالت مرکب ہے۔ ایک آدمی جاہل ہو، اپنی جہالت کا قائل ہو، یہ پہلے درجے کا جاہل ہے، اور جاہل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہو جاننے والا، تو وہ تو تہ در تہ جہالت کی گہرائیوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ تو مسلمان بچے کو تو علم ماں کی گود سے ملتا ہے، اور علم کے کلمات اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہ پہلی آواز میں سنتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ زندگی بنتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ یہ فلاح کا کیا معنی؟ یہ فلاح عربی کا لفظ ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اللہ نے اذان میں اتارا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، سعادتیں، کامیابیاں، مسائل کا حل اور آخرت کی جنت اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہے۔ کہ یہ لینی ہے تو آؤ نماز کی طرف۔ ایمان کے بعد نماز تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بڑی خرابی ہے۔ ہر جگہ یہ ہم گیت گاتے ہیں، برائیوں کو دہراتے ہیں۔ حق والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائیوں کو نہیں دہراتے، اور اپنی مجلسوں کو برائیوں کے تذکرے سے نہیں بھرتے، اور غیبتوں سے بچتے ہیں۔ حق والوں کی نشانی یہ ہے وہ تو حق کو اتنا ذکر کرتے ہیں، جسے آج دنیا والے جھوٹ کو اتنا کہو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے، دھوکے کو اتنا بتاؤ کہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ حق کو زندہ کرنے کے لیے حق کی دعوت، حق کی آواز، حق کے نعرے اتنے لگاؤ کہ اللہ حق کو دنیا میں زندہ کر دے۔ یحیون الحق بذکرہ، جو دنیا والے جتنا اپنے باطل کا ذکر کریں، ہم دعوت والے اس کے مقابلے میں ہزاروں حصہ بھی نہیں کر رہے، لیکن اس کا بھی بارے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ پھر بھی اللہ نے یہ آواز کتنی لوگوں کے زبانوں پر جاری کی اور کتنے کانوں تک پہنچی، اور اللہ اس آواز کے ذریعے کتنی تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا وعدہ کہ جو تقوی اختیار کر لے گا، تقوی ایمان کی بنیاد پر، جتنا ایمان اتنا تقوی، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ تقوی ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کے کمال سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنے گی، اور نورانی اور اعمال والی بنے گی، اور گناہوں کی نحوست سے اس کی زندگی اور سیاہی سے، بدبو سے پاک ہوگی۔ کہ جو تقوی اختیار کرے گا، ساری دنیا کے لوگ اس کے دشمن بن جائیں، باقی مخلوقات بھی جمع ہو جائے، اور اس کے سارے نجات کے راستوں کو روک لے۔ اللہ فرماتے ہیں اے تقوی والے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان ہلاکتوں اور ان رکاوٹوں میں میں تیرے لیے نجات کا راستہ نکال کر دکھاؤں گا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود حکومت، اس کی فوج، قوم اور آگ کے سمندر میں نے یعنی اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آج بچ جائیں گے؟ فرشتے بھی پریشان ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ یہ اس لیے کہ ہم بھی اللہ سے ہونے کو اتنا بیان کریں کہ ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں
ہماری پہلی توجہ اللہ کی طرف جائے۔ بیماریاں وبائیں کوئی بات نہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یہ لانے والا اللہ اور اس سے بچانے والا اللہ۔ دیکھ لو کر کے، لگاؤ اپنی قوتیں۔ حسبی اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ تم یہ قومیں تمہاری بنی اسرائیل، ان کو ہم نے بادشاہت دی تھی، ان کو ہم نے سارے عہدے دیے تھے، ان کو نبیوں کی اولاد میں ہونے کی عزت دی تھی۔ نبیوں کی اولاد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ ان کی اولادیں، اور مصر ملک ان کا، لیکن میرا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے انہی نعمتوں میں لگ کر میرے ذکر اور دین کو بھلا دیا، میرے احکام کو پامال کر دیا، تو ان پر دنیا میں سزا، اور تاکہ یہ رجوع کریں، فرعون جیسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ فرمایا اس لیے بادشاہوں کو برا بھلا مت کہا کرو، وہ بادشاہ تمہارے ووٹوں سے نہیں پہنچے، یا وہ بادشاہ باطل والوں کی تدبیروں سے وہاں تک نہیں پہنچے، وہ بادشاہ تو تمہاری بدعمالی اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہاں پہنچ کر تمہیں مہنگائی اور تمہیں جو ہے ٹیکسوں اور تمہارے برے جو ہے قانون کے میں کس کر، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں کس رہے ہیں۔ لہذا ان کو برا بھلا مت کہنا۔ اگر دیکھنا ہے تو اپنی ذات کی طرف، میرا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور اللہ سے محبت کتنی ہے، اور میری زندگی میں اللہ کے احکام کتنے ہیں۔ گناہوں کو پاؤ تو توبہ کر لینا، میں تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے حالات کو ٹھیک کر دوں گا۔ ان کو میں ہی لایا ہوں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک۔ یہ مسلمان کہہ دیجیے آپ، اور ہم پڑھتے بھی اس کو کہتے ہیں، دعاؤں میں کہتے ہیں، اے اللہ ساری کائنات کے بادشاہ تو آپ ہیں، بادشاہت تو آپ دیتے ہیں، اور آپ بادشاہت چھینتے ہیں، جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ذلت دیتے ہیں۔ عزت کے اسباب میں عزت اللہ دے رہے ہیں، وہ نہیں کہ عزت کے اسباب سے عزت ملی، اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے عزت اللہ دیتے ہیں، اور ناکامی کے اسباب میں اللہ عزت دے کر دکھاتے ہیں، اور کامیابی اللہ کے امر میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ یہ رات ختم ہوئی ہے، دن ہم نہیں لائے، ہماری فوجیں نہیں لائی، ہمارے سائنسدان نہیں لائے، ہمارے وزراء نہیں لائے، ہمارے صنعت کار نہیں لائے، ہمارے انجینئر نہیں لائے۔ یہ سورج کو جو نکالا ہے تو کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، میں سورج کو تمہارے لیے نکال کر لایا اور تمہارے بغیر مانگے، اور کیسا نظام ہے کہ میرا سورج کبھی بھی تمہیں روشنی دینے میں اور طلوع ہونے میں، تم تو اپنے دفتروں میں جانے میں اور اپنی ڈیوٹیوں میں اور میرے فرائض کی ادا کرنے میں کتنی تاخیر کر دیتے ہو، لیکن میرا سورج سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ تم تو میرے دیے ہوئے مالوں میں جو میں نے احکام دیے ہیں کتنا بخل کرتے ہو، کتنا سوچتے ہو، اور دے کر بھی احسان جتلاتے ہو، اور میرا سورج کب سے روشنی دے رہا، کوئی بل نہیں آیا اور کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اے اللہ آپ ہی دن نکالتے ہیں، آپ ہی رات لے کے آتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ، اگر میں آسمان پر تم جون جولائی کے مہینے میں، اور پھر سبی کی گرمی اور اس سے زیادہ گرم علاقے جہاں پانی ابل پڑتا ہے، یہ سورج بیچ میں ہے، تو اللہ تمہارا رب تمہارے اس سورج کو آسمان کے بیچ میں روک دے، تو ہے تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی الہ، ہے کوئی طاقت کہ جو اس سورج کو ذرہ برابر بھی سرکا کر غروب کی طرف لے جائے تاکہ شام کی ٹھنڈ کو تم پا سکو؟ کیا ہے کوئی الہ تمہارے پاس؟ تو اس کو کون سرکاتا ہے؟ کب سے سرکا رہے ہیں؟ کب سے اللہ چلا رہے ہیں اور یہ روشنی دے رہے ہیں؟ اور اگر اللہ سورج کو ڈبو کر رات لے آئیں، اندھیرا ہو جائے، تمہارے جنریٹر فیل، تمہارے گیس ختم، تمہارے بجلی کی پاور یہ سب فیل ہو جائیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، تو آیا تم میں تمہارا کوئی ہے تمہارے پاس طاقت میرے علاوہ، تم جس کو الہ مانو، جو تمہارے لیے سورج کو نکال کر پھر تمہیں روشن کر دے؟ کیا اللہ احسانات جتلا رہے ہیں۔ اے بندو تم میری نعمتوں کا شکر کرو، میں تو نعمتیں بڑھا کر دوں گا۔ میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میں نعمتیں بڑھا کر دوں گا۔
تو اللہ کے امر میں کامیابی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اسری بعبادی، تو فرعون کو مسلط کیا۔ اب اس سے نکالنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا، دعوت کو اس قوم نے قبول کیا، یہ ان کی سعادت تھی۔ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ صبر کی طرف بلا رہے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، آپ توکل کی دعوت دے رہے ہیں، ہم توکل کرتے ہیں، آپ اللہ پر یقین بڑھانے کو کہہ رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور آپ نمازوں کا حکم دے رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کے کرتے ہوئے بھی حالات تو ویسے ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ حالات تمہاری تربیت کے لیے ہیں، یہ حالات تمہاری تربیت کے لیے ہیں۔ کیا آپ لوگ جو اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے بچوں کو صبح نیند سے اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے، اور مائیں پانی سے اس کو نہلاتی ہیں؟ نہیں نہلاتی، کپڑے بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی، اور گھر سے باہر نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، دنیا کے لیے اتنی۔ تو اے موسیٰ، تو انہیں قبول کیا، حالات آئے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تو تکلیفوں میں تھے، آپ کے آنے کے بعد آزمائشیں اور آ گئی؟ فرمایا نہیں، پہلے جو حالات وہ ناراضگی کی وجہ سے تھے، وہ گناہوں کی سزا تھی، اب جو حالات تمہاری تربیت اور اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے ہے اور تمہیں اونچا کرنے کے لیے ہے۔ اے موسیٰ اب رات کو لے کر نکلو، اور یہ نکلنا اللہ کے امر کی بنیاد پر، اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکلو۔ انہوں نے جو دعوت کو قبول کیا اور اب ان حالات کو صبر کی بنیاد پر برداشت کیا۔ حالات تو ہر ایک پر آتے ہیں، کون ہے مائی کا لال جو کہ حالات نہیں ہیں، لیکن ایمان والا ان حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتا ہے، شکوے کا کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتا، اور سمجھتا ہے اس میں میری تربیت ہے، اور یقین رکھتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج امت جن صبر کے مراحل سے گزر رہی ہے، جن مصائب سے شاید پہلے کبھی نہ گزری ہو، لیکن صبر کو کھو کر اللہ کی معیت کی نعمت کو یہ امت ضائع کر رہی ہے۔ ہر ایک کی زبان میں شکایت، ہر ایک کی جہاں زبان پر واویلا، ہر ایک کی زبان پر، یہ تو ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ایمان والا تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اپنے لیے تربیت سمجھ کر، پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں دعوت کے ذریعے اپنا ایمان بناؤ، اللہ سے ہونے کو اتنا کہو کہ چاہے خوشی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے شکر سے دل بھر جائے، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر پر اپنے آپ کو جما کر اللہ سے کشادگی کے راستے کھلوائیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اپنی تعلیمات میں اور اپنے جہاں کاموں میں تم کتنے امتحانات سے گزرے، اور اللہ کو سمجھتے ہیں امتحان نہیں لیں گے، ہم آزمائیں گے، خوف بھیجیں گے، دیکھیں کس سے سمجھتے ہیں، بھوک اتاریں گے، اور مالوں میں کمی لائیں گے، صحتوں میں بیماریاں لائیں گے، اور پھل اور جہاں کمائیاں کم ہوں گی، والانفس، اور جانیں جائیں گی۔ کون کیا کرتا ہے؟ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری دے دیجئے۔ یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان پائیدار حکومتوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ مرنے والے انسانوں اور بیمار پڑ جانے والے انسانوں، بلاؤں کی مصیبت میں پڑ جانے، جیلوں میں جانے والے انسانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اللہ اپنے رسول کو۔ اور کس کے لیے خوشخبری ہے؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ جتنی بڑی چھوٹی سے لے کر جتنی بڑی مصیبت ہو، وہ کہیں گے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ ہم میں جو چاہے تصرف کرے، انا للہ و انا الیہ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، جسے آدمی جہاں مزدوری اور محنت، اس پسینہ، گرمی، دھوپ، یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے کہ کچھ پیسے اور کچھ چیزیں لے کر گھر کے، چاہے اس کے گھر کی چھت مٹی کی ہو، اس سائے میں بیٹھوں گا، اپنے ماں بچوں کے بیچ میں ہوں گا، وہ بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا۔ اس کو مزدوری ملتی، کہا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں مزدوری رکھ دو تاکہ یہ خوشی اس کو دے دے۔ تو وہ گھر میں آ کر جو کھانا پینا چیزیں بچوں کو خوش دیکھتا ہے، ساری اپنی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ تو مسلمان کہتا ہے
اے اللہ یہ تکلیف آپ نے بھیجی ہے، ہماری ترقی کے لیے بھیجی، دنیا میں بھیجی، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس صبر کا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے سعادتیں، شاباش، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، اور یہ اعلان یہی ہیں اپنی زندگی میں سیدھی راہ پر چلنے والے، مظاہرے کرنے والے اور نعرے مارنے والے، اور جہاں لوگوں سے سمجھ کر ان کو لوگوں کے سامنے شکایت کرنا، یہ دلیل ہے کہ لوگوں سے ہونے کو سمجھا ہے۔ ایمان والا تو اللہ کے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور ہم صبر کرتے ہیں، تو صبر کرنے والے یہی ہے ہدایت یافتہ۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اسر بعبادی، اب یہ پورے ہو چکے، اب ان کو لے کر چلیے، رات کو لے کر چلیے اللہ کے امر پر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں انکم متبعون، دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، لے کر نکلو میرے حکم کی بنیاد پر، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور عام لوگوں کو، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں کہ فرعون سے بچ جائیں، اور فرعون ان کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کریں گے، تو وہ بحر قلزم پر لے کر پہنچ گئے۔ اب آگے راستہ بند، پیچھے تو رفتار بہت تیز تھی، اور نکلو اور دوڑو کی صدائیں لگ رہی تھی، لیکن سمندر نے راستہ روکا، پریشان ہو گئے، اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ گرد و غبار اور آوازیں آنا شروع ہوئیں، تو وہ تو فرعون اس کے لشکر کی اور پورے ہتھیاروں سمیت وہ آئے، تو قوم تو گھبرا گئی۔ فلما ترا الجمعان، انہوں نے بھی دیکھا فرعون آ رہا، فرعونی نے بھی دیکھ لیا کہ ہمارے نوکر وہ سامنے ہیں، لیکن وہ ان کے نوکر نہیں ہیں، وہ اب نبی کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ ان کے ملک کے باسی نہیں ہیں، یہ اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ نکلنا بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ دونوں کی سوچوں میں بہت فرق ہے۔ یہ فرعون اب دھوکے میں ہے، فرعون اپنی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم نے پکڑ لیا، اور یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اور بنی اسرائیل جو کمزور قوم تھے ان کا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ ہیں انقلابات، اللہ کے امر اور اللہ کی بات ماننے سے جو انقلابات آتے ہیں۔ اب فضائیں تو دیکھ رہی ہیں، اور دنیا والے، ظاہری آنکھ والے تو ان منظروں کو دیکھ کر کہ فرعون کامیاب بڑھ رہا ہے، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل اس خوف میں مبتلا، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل کے کسی خانے میں خوف کا کوئی شائبہ نہیں، ماتھے پہ خوف کی کوئی شکن نہیں، بالکل اطمینان سے قوم کو ڈانٹ کر کہتے ہیں خبردار ایسی بات نہ کرو، میں تمہیں اللہ کے امر پر لے کر آیا ہوں، اور اللہ کے امر کی وجہ سے میں اللہ کا رسول بھی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ ان موتوں سے تمہارے لیے راستہ نکال کر دکھائے گا۔ اس لیے ہم دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کامیابی اللہ کے احکام میں، کہاں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کیا بتاتے ہیں کہ کیسے کامیاب ہوں گے، وہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہماری عقلیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس میں راستہ نکال کر دکھائے گا۔ اب جو وہ قریب ہوئے، یہ خوشی کے مارے یا اچھل رہے ہیں کہ واہ ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم اپنے بھگوڑوں کو پکڑنے کے قریب ہو گئے، اور ادھر وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہے کہ اللہ کا کیا امر آتا ہے۔ فرمایا فاضرب بعصاک البحر، اس عصا کو اس سمندر پر مارو، یہ بھی میرا حکم ہے۔ اس میں بھی اللہ نے سبق دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک اس عصا کو اپنے پاس رکھا، بکریاں چرائیں، اس عصا اور ڈنڈے نے وہی فائدہ دیا جو عام انسانوں کو ہے، لیکن جب سے اللہ نے اس کو اپنے حکم سے ڈلوایا، سانپ بنایا اور اپنے حکم سے کہا اس کو پکڑ لو، اب یہ اس عصا کے ذریعے سے اللہ نے کیسے انقلابات اور اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ فرعون جو کسی کی سوچ میں نہیں تھا کہ یہ بھی ڈر جائے گا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا سانپ بن کر چلا، تو بس اس کی ساری روب اور اس کا سارا تکبر ختم ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھی۔ وہ تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کچھ ذرا باتیں کرتا تھا، لیکن اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک ڈنڈے کو اللہ کے امر پر ڈالنا، اللہ کے امر پر ہاتھ لگانا شروع کیا۔ اے ایمان والو، یہ گھر اللہ کے دیے ہوئے، یہ زمین اللہ کی دی ہوئی، یہ کارخانے اللہ کے دیے ہوئے، یہ بازار کے نقشے دکان اللہ نے دی ہوئی، تمہاری مزدوری کی جگہ اللہ نے دی ہوئی۔ جب مسجدوں سے آواز لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑ کر نکل جاؤ اور نمازوں کے لیے آ جاؤ، اللہ کا امر پورا کر چکو، پھر اجازت ہے ان اعمال میں لگ جاؤ۔ اللہ وہ برکتیں ظاہر فرمائیں گے تمہارے ان کاموں میں، کیونکہ وعدہ ہے بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو گئے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے برکتوں اور نصرت کے دروازے کھولے تھے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے وعدے۔ اب منظر تو کیسا قائم ہو رہا؟ اب آج موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سمندر پر مارا تو سمندر نے 12 راستے دے دیے، بڑے بڑے کھلے کھلے، ہزاروں آدمی اس کے اندر سے گزرے، 12 راستے، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہر قبیلے میں 50,000 آدمی، تو 50,000 آدمی کے گزرنے کے لیے کتنی بڑی سڑک چاہیے، کتنا کشادہ۔ وہ پانی جو روانی اور ڈبونے والا ہے وہ چٹانوں کی طرح پتھر بن گیا، وہ کیچڑ جو پتہ نہیں دلدل کی طرح تھا، اللہ کے ایک دھوپ لگنے سے نہیں، اللہ کے ایک امر سے وہ بھی چٹانوں کی طرح بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر داخل ہوئے اور چلتے جا رہے ہیں، ادھر سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اب دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وہ بات صادق آ گئی، لیکن اللہ کے امر پر نکلے تھے، بچانے والے اللہ ہیں۔ ایک نقشہ یہ ہوا کہ سمندر میں راستے بن گئے، تو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دیکھو اب سمندر کو نہ چھیڑنا، اب اپنے عصا کو نہ مارنا، یہ راستے کھلے رہنے دو، یہ راستے کھلے رہنے دو اور فرعون کو آنے دو۔ اب ظاہری طور پر کیا ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا یہ فرعون کے پہنچنے سے پہلے میں دوبارہ عصا ماروں تاکہ یہ پتھر جو ہے چٹانیں پھر پانی بن جائیں اور سمندر کی موجیں پھر جو ہیں اچھلنے لگیں اور نمرود آ ہی نہ سکے اس طرف آئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کرنے والا میں ہوں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ راستے کھلے رہنے دو، میری قدرت کو دیکھو، آنے دو ان کو بیچ میں۔ تو اس لیے اگر کفار کو کچھ ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ایمان والوں کے ایمان میں مضبوطی کے لیے، وہ اگر ایمان اور تقوی پر ہیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سمندر کو، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تو آیا جیسے عصا مارنے سے اللہ نے 12 راستے بنائے، وہ اللہ کا حکم دیا تھا، اب یہ اپنی طرف سے مار رہے ہیں کہ یہ سمندر پھر مل جائے۔ اللہ نے کہا مت مارو، یہ راستے چھوڑ دو، میری قدرت کو دیکھو۔ فرعون داخل ہوا اور اس نے اپنی قوم سے کہا دیکھا یہ بحر قلزم تو میرے ملک میں تھا، یہ سمندر میرا ماتحت ہے، یہ راستے میرے لیے بنے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے بنے ہیں، لیکن ان کی نجات کے لیے اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے۔ فرعون اپنی پوری قوم کے سمیت اس میں آ گیا اور بغیر عصا کے مارے اللہ نے براہ راست حکم دیا سمندر کو کہ دوبارہ پانی بن جاؤ، وہ چٹان پانی بن گئے، اور پھر جو بے چیخ و پکار، اور پھر جو بے بسی، اور پھر جو ذلت کی موت، اور پھر حتیٰ کہ فرعون نے بھی کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا خبردار، اتنا عرصہ ڈھیل دیے جانے کے بعد اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دی اور کہا اب تمہارا ایمان قبول نہیں۔ کتنا دل ٹھنڈا کیا ان کا، دیکھو وہ جو قبطی اور آل فرعون تمہیں کوڑے مارتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کا انجام دیکھو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ تقوی کی بنیاد پر ہوا، اللہ کی اتاری ہوئی دین اور احکام پر ہوا۔ اور انہی بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال یہ گھر اور بلڈنگوں کے سائے کے بغیر، ایئر کنڈیشن کی ہواؤں کے بغیر، بادلوں سے ٹھنڈی ہوائیں ان کو عطا کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک دن نہیں 40 سال کیوں کہ نبی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ اس میدان میں پھرنا وہ ان کے امر نہ ماننے کی وجہ سے تھا، لیکن میدان میں کیسے رہیں؟ آیا سورج کی گرمی سے جھلس کر گل گل کر مر جائیں؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بادل تمہارے اوپر کیے، جہاں تم چل رہے ہو بادل بھی چل رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
اب تمہارے پاس چولہے برتن اور سامان گھر کا ہے نہیں، تم تو اللہ کے امر پر نکلے تھے، تو ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے من، ایک حلوہ قسم کی چیز جو اللہ کی قدرت سے براہ راست تیار کیا گیا، اور جانور وہ بٹیر کی طرح جانور اسی وقت پیدا ہوئے اور اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کو بھونا گیا اور اس میں ذائقہ بنایا گیا، وہ ان کے پاس تھا کہ کھاؤ لیکن اس کو ذخیرہ مت کرنا۔ 40 سال وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کھاؤ یہ پاکیزہ رزق ہے۔ اے موسیٰ پانی کی بھی ضرورت ہے، چھت کے بجائے اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، کتنا زبردست سایہ، کیسی ٹھنڈی ہوائیں، کیسی صاف فضا، سورج کی گرمی سے بچایا۔ کھانے کے لیے من اور سلوہ اللہ نے اتارا، اس میں کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، کس میں شوگر زیادہ ہے اور کس میں کون سی چیز زیادہ ہے، کس میں وٹامن کم ہے زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق اتارا ہو، کھاؤ سیر ہو جاؤ لیکن ذخیرہ مت کرنا۔ اے موسیٰ پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا وہ پتھر جو تم نے ساتھ رکھا ہوا اس کو رکھو میدان میں، اور پتھر رکھا، چوکور ایک پتھر تھا، ایک آدمی اس کو اٹھا سکتا تھا۔ اے موسیٰ اسی عصا کو ہمارے حکم پر مارتے ہو اور ہمارے حکم پر اس کو اٹھاتے ہو، مارو اس پتھر پر۔ مارا تو اس پتھر کی 4 طرفیں تھیں، ہر طرف سے 3 ایسے چشمے جو 50,000 آدمی جہاں تک بیٹھے ہوئے ان تک جا کر ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ آج کی دنیا آ جائے، یہ مجمع ماشاءاللہ 7-8 ہزار یا 9 ہزار کا مجمع ہے، جی ہاں بعض دفعہ پانی کم ہو جاتا ہے، ویسے تو پانی کم ہو گیا، حالانکہ کتنی ترقی والی دنیا ہے کہ جی وہ پانی جو ہے مشین کمزور ہے اور بجلی کمزور ہے، پانی آ نہیں رہا۔ کتنی دفعہ ہمارے وضو خانے جہاں پانی نہیں ہوتا، غسل خانے میں پانی نہیں ہوتا۔ یہ 12 چشمے اور ایک قوم میں 50,000 آدمی، 6 لاکھ کی قوم، اللہ تعالیٰ پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ نے احسان جتلایا، فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر ایک کے لیے الگ چشمہ کہ جھگڑے نہ ہوں، یہ فلاں قبیلے کا یہ فلاں قبیلے کا۔ 40 سال تک اللہ نے ان کو ایسا پانی پلایا۔ تو بھئی یہ ہے تقوی والی زندگی۔ اگر بستیوں والے تقوی والے ایمان والے ہو جائیں تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں، یہ ہے دنیا میں اس کے منافع۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر یہ بستیوں والے تقوی والے ہو جائیں تو ان کے لیے اناج اور رزق کا انتظام، اس کے لیے بارشیں برسانا، فرمائے یہ اپنے کام و کاج، عبادات اور اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے فارغ ہو کر تھک کر اپنے بستروں میں سوئیں گے، یہ گہری نیند میں ہوں گے، ہم ان کے لیے بادلوں کو لائیں گے، ان کے کھیتوں اور شہروں پر بارش برسائیں گے، اور بارش برسا کر پھر ان کے اٹھنے سے پہلے بادلوں کو منتشر کر دیں گے، ہوائیں چلا کر ان کے راستوں کو خشک کر دیں گے، اور یہ صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے کھیتوں میں جل تھل ہے، اور وہ پانی اتنے مبارک پاکیزہ پانی سے ان کی سیرابی کی گئی، اللہ نے کی۔ اور اللہ اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ راتوں کو بادل لانا، بارش برسانا میں اس لیے کروں گا کہ بادلوں کے چلنے پھرنے اور ہواؤں کے ٹکراؤں سے بجلی کی کڑک جو خوف پیدا کرتی ہے، ان کے دل اس آواز سے خوف نہ کریں، اس لیے سوتے ہوئے میں سارے کام کر دوں گا۔ کیا مہربان ہیں! یہ احکام ہماری فطرت کے مطابق ہیں، وہ تو ہماری فطرتیں بگڑ گئی، وہ تو ہمارے مزاج بگڑ گئے، شیطان نے ہمیں گناہوں میں لذت دکھائی، حالانکہ اس کے فوراً بعد آدمی کو کتنی پشیمانی ہوتی ہے اور اللہ سے ملاقات کے وقت کتنی بڑی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول، اسی لیے تمام نبی یہی لے کر آتے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ کی عبادت کر لو، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی مانی جائے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر ایسے دنیا میں طاقت والے جن سے تم گھبراتے ہو، طاقتوں والوں کی ماننی پڑے گی، جو تمہارے ظلم کی چکی میں پیسیں گے اور تمہارے خون کو نچوڑ کر رکھ دیں گے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ انسان تو بخیل ہے، اس کے سامنے اپنے مفاد ہیں، اللہ غنی ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ کائنات میں ہر چیز سے غنی ہے۔ اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت ہے، باوجود نافرمانیوں کے وہ انتظار کرتا ہے یہ توبہ کریں اور میں ان کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اللہ کے رسول بھی یہ دین لے کر آئے،
یہ کلمہ لے کر آیا بنیادی طور پر، 13 سال اس کلمے کی محنت کی، اللہ کا دین اترا، نماز جیسی عبادت ملی، نماز جیسی عبادت، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو دین پر جمو اور نماز پڑھو، اور نماز پر اللہ کتنی جلدی مدد فرماتے ہیں۔ ایک تابعی یہ ہے ان کا یا صحابی کا قصہ کہ ایک چور ان کے ساتھ سفر میں ہو گیا، اس نے دھوکہ دیا، جنگل میں جا کر وہ چور کہنے لگا، اس نے نیزہ نکالا کہ اپنا مال بھی دے دو، گھوڑا بھی دے دو، اور میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی مال تمہارا مقصود ہے، تم مال لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ کہ نہیں، میری عادت یہ ہے کہ پہلے میں قتل کرتا ہوں پھر مال لیتا ہوں۔ کہا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ تو وہ ہنسا، اس نے نماز تو اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کیا فائدہ تھا؟ یہ نماز میں شامل ہوئے اور اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا فضاؤں سے اور اس چور کو مارا نیزے سے، وہ قتل ہوا اور جہاں گرا وہاں آگ جلنے لگی۔ اب انہوں نے سلام پھیرا، کہا تم کون ہو؟ کہ میں آسمانوں کا، 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، تم نے جب اللہ کو اس نام سے پکارا تو فرشتوں میں کھلبلی مچی اور میں نے اجازت چاہی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے اس بندے کی مدد کروں، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور دشمن کو جہاں ختم کر دیا۔ دعا اللہ نے دی ہے۔ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کے ساتھ، جوان بیٹے کے ساتھ حاضر ہوئی، ایمان میں داخل، سارے قبیلے کو چھوڑا۔ اللہ نے سمجھ دے دی، انسان صحیح سوچے اور حق کا طالب ہو، اللہ محروم نہیں کرتے۔ اب عورتوں میں اور بیٹا جوان وہ جو ہے مردوں میں، اللہ کی شان، بیٹے کو کوئی اچانک بیماری آئی اور انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور حضور سے اجازت جو ہے مانگی کہ دفن کر دیں۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بتایا ہے؟ بوڑھی وقت نہیں بتایا، کہا اس کو پہلے بتاؤں۔ ماں کو بتایا، پریشان تو ہوئی لیکن سہارا تھا کہ اللہ ہے اور اللہ سننے والا ہے، اور کیسا اللہ نے ڈالا عقل میں۔ سب انسان کہیں گے اب تو اس کا علاج بس قبر میں دفن کرنا ہی ہے، لیکن وہ حضور کی صحبت اور اس کلمے کو صدق کے دل سے قبول کر کے ایسا یقین بنا کہ میں اپنے اللہ سے اپنے اس بیٹے کو زندہ کرواؤں گی۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان، یہ ہے حالات سے نہ گھبرانا، یہ ہے ہمارا راستہ۔ مانگیں گے اللہ سے، اللہ چاہے تو ہماری کمزوری کو دیکھ کر وہی دعا پوری کر لیں، نہ چاہیں نہ پوری کریں، یہ اللہ کی مرضی، لیکن ہم نے دعا کر لی۔ تو اور وہ عورت، بڑھیا عورت بیٹھی پائیں پاؤں کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ سے کچھ بات کر رہی ہے، اور جو سنائی دے، اے اللہ میں تو حق، تیری ذات کو حق سمجھ کر، تیرے دین کو حق سمجھ کر خوشی سے اسلام لائی تھی، اور میں نے اپنی قوم کو چھوڑا۔ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو لے لیا، آپ اس کو قیامت میں بھی زندہ کریں گے، لیکن میں تیری بوڑھی بندی آج اپنے اس بیٹے کی محتاج ہوں، کیونکہ اگر یہ بیٹا چلا گیا تو قوم والے تانا دیں گے، دیکھا ہمارے بتوں کو تم نے چھوڑا تو ہمارے بتوں نے تمہارے بیٹے کی جان لے لی۔ اے اللہ یہ تانا سننا نہیں چاہتی، مجھے ضرورت ہے اس بچے کی، آج جیسے قیامت میں زندہ کریں گے آج زندہ کر دیں۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ اس نے بیٹا ہلا اور چہرے سے کفن کی چادر ہٹائی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ہے دعا پر کاموں کا بننا۔ مسلمان کا تو یقین تھا، اور صحابہ نے ایسے مناظر پیش کیے کہ کافروں کو بھی یقین تھا کہ ان کی مدد اور ان کا غالب آنا، ہمارے پیروں سے ہماری زمین کا نکلنا اور ہمارے قلعے اور ان کے خزانوں کا ان کے ہاتھ میں جانا ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کافر بھی یہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تو عقل پر چلنے والے ہیں، وہ تعداد کو دیکھتے تھے تو صحابہ کی تعداد کی کوئی نسبت ہی نہیں، ان کے ہتھیاروں کو دیکھتے تھے تو یہ تو چھوٹے چھوٹے شہروں سے، اور جو ہے جسم پر کپڑے نہیں، کھانے کے وہ جو ہے کوئی ان کے پاس ٹکڑے نہیں، کوئی دراہم کے سکے ان کے پاس نہیں، کچے گھروں میں رہتے ہیں اور تعداد بہت کم ہے، تو یہ اس حساب سے تو کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، پھر یہ کیوں غالب آ رہے ہیں؟ صحابہ کا ایک لشکر، کیونکہ صحابہ یہ پیغام پوری انسانیت کا ہے،
اللہ نے پہلے ہی دن سے ان پر یہ فرض کیا کہ یہ خیر امت ہے اور یہ بہترین امت ہے، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ حضور نے تربیت ہی ایسی کی، حضور نے 10 سال میں 150 سفر کرائے صحابہ کے، تو اس لیے صحابہ کا لشکر نکلا ہوا ہرقل روم کی طرف، انطاکیہ کا بادشاہ۔ اب اس کی فوج لاکھوں میں اور صحابہ چند ہزاروں میں، اور فرمایا کہ جب دشمن ہمارے سامنے اونٹنی جب دودھ چڑھا لیتی ہے، اونٹنی والا اونٹنی کے دودھ کو کھڑے ہو کر نکالتا ہے، برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے دودھ نکال رہا ہے، تو جانور دودھ چڑھا لیتا ہے تو وہ برتن نیچے رکھتا ہے اور کچھ دیر کے لیے پانی سے چھینٹے مار کر اور اس کے تھنوں کو سہلا کر پھر دودھ دوبارہ آتا ہے۔ یہ 10 یا 15 منٹ زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم، اور پھر وہ برتن کا جتنا وقفہ اس کا بیچ میں برتن رکھنے کا ہوا، اس سے کم وقفے میں دشمن بھاگنا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم اللہ کا پیغام لائیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے پہلے دعوت دی ہے، دعوت اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ والا کلمہ دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں دین سکھائیں گے، تم ہمارے بھائی ہوگے، دشمن نہیں رہو گے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو جزیہ دو کہ تھوڑے سے پیسے دے کر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمیں زندگی کو قریب سے دیکھو، اور اگر یہ بھی قبول نہیں کرتے تو تم رکاوٹ ہو پیچھے والوں کے لیے۔ اب ہمارے اللہ نے جاہدوا باموالکم وانفسکم، لگاؤ جان اور مال اور کرو، تو اللہ مدد کرتا ہے۔ تو صحابہ بہت تھوڑے سے، تو اس لیے اب وہ روم کا ہرقل روم انطاکیہ کے بادشاہ کا لشکر تھوڑی دیر بعد شکست کھا کے بھاگا اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور تمہارا ناس ہو، اور تم شکست کھا کر آئے، اور کیسے لوگوں سے، عرب کے بدوؤں سے، کچے گھروں میں رہنے والوں سے، پھٹے پرانے جن کے جسموں پہ کپڑے ہیں اور جسم راڑ کی طرح ان کے پتلے ہیں، ہتھیار ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں، کیوں شکست کھائی؟ کیا تم ان سے کم تھے؟ سب نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ہم زیادہ نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ تھے، دگنے تگنے نہیں، کئی گنا، جہاں کہاں 4-5 ہزار، کہاں 2.5-3 لاکھ، 4 لاکھ 5 لاکھ کی فوج، کیا نسبت ہے؟ کیا پھر شکست کیوں کھائی؟ کیا پتہ نہیں؟ پریشان اور بادشاہ غصے میں۔ تو ان کا ایک بڑا شیخ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ ایک طرف بیٹھا کہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے شکست کھانے کی وجہ کیا ہے، تمہارے شکست کھانے کی وجہ کیا ہے۔ یہ لوگ جو آئے ہیں میدانوں میں اترے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، یقومون اللیل۔ ایک کافر بتا رہا ہے کہ ان کی یہ فتح ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں کہ جی ان جیسے ہتھیار تیار کرو۔ یقومون اللیل، راتوں کو یہ کھڑے ہوتے ہیں، یصومون النہار، دن کو روزے کی حالت میں، جنگ کی حالت میں دن کو یہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں اور یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، یہ ان کے صفات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ یہ صفات اور اعمال گنوائے اور کہا تم جو ان کے مقابلے میں ہو، تم شراب خور ہو، تم زنا کرتے ہو، تم لوگوں کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے انصاف اور ہمدردی کرتے ہیں، اور تم ظالم اور غاصب ہو، اور تم جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو عام کرتے ہو، اور تم نے زمین سے پر فساد برپا کیا ہے، لہذا نتیجہ تمہاری فوجیں جتنی بھی زیادہ ہیں، تمہارا مقدر ہے کہ تم شکست کھا کر رہو گے۔ بھئی یہی حضرات انبیاء کرام کی دعوت، اور رمضان مدینہ منورہ میں اس کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، وہ شہزادہ ہے، اپنی فوج کا کمانڈر ہے، بری شکست، وہ خود قید ہو کر آیا مدینہ منورہ میں، گلیاں دیکھی تو کچی ہیں، گھر دیکھے تو کچے ہیں، گھروں میں چراغ نہیں، رات کو کھانے کے لیے خوراک نہیں، اور امیر المومنین کو دیکھا کہ پیوندوں والا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ امیر المومنین کس تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ زمین پر چٹائی پہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہ جس کی فوجوں سے دنیا لرزتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ایمان کی وجہ سے میری امت کو ایک چیز دی گئی، نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ جب تم تقوی اور ایمان والی زندگی لے کر جاؤ گے، اتنا رعب پڑے گا کہ دشمن سے ابھی تم 1 مہینے کی مسافت دور ہو اور اس کی وہاں ٹانگیں اور دل کانپیں گے۔
تو بھی آخرت کی کامیابی ہے ہی دین کے ساتھ، دنیا میں بھی کامیابی دین کے ساتھ ہے۔ ہرمزان یہ منظر دیکھ کر عجیب، حضرت عمر بھی اللہ کے شکر میں دل اچھل رہا ہے، اے ہرمزان یہ کیا تاریخ نے پاسا پلٹا ہے، صدیوں کی بات نہیں، چند ہی سالوں کی بات ہے، تم ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے پاس کپڑے نہیں، بھوک اور پیاس، اور ہمارے گھر نہیں، ہمارے پاس درہم دنانیر نہیں، تم تو کوئی چیز ہمیں گردانتے ہی نہیں تھے، اور آج تم قیدی بن کر، تمہاری فوج بری شکست کھا کر گئی ہے اور تم بھیڑیوں کے ساتھ میں بندھے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو فوراً اس نے کہا اے عمر معاملہ واضح ہے، جب تک معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان تھا تو عقل اور قاعدے کے مطابق تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ہم چاہتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن جب تم نے ہمارے اور بیچ میں اللہ کو لا کر کھڑا کر دیا اور ہماری جنگ اللہ سے کرا دی تو بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو داعی اللہ کی مخالفت کرنے والا اس داعی کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ تو اللہ سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ اس داعی کی تربیت کے لیے اگرچہ کچھ دیر ہو جائے لیکن یقیناً اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم تو ساری انسانیت کی خیرخواہی اور رہبری اور دل میں ہدایت کی نیت لے کر نکلیں، اپنے جان و مال کو لے کر، یا تو اللہ اس نکلنے کی وجہ سے ان کو ہدایت دیں گے تو مقصود حاصل ہو گیا کہ تم ہمارے بھائی، ہم تمہیں دین سکھائیں گے، ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ مسلمان میں مال لگانے کا، جان لگانے کا، دین کے لیے وقت فارغ کرنے کا کی تربیت ہو جائے تبھی ان کو سنبھالیں گے۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے دے تو وہ ہمارے بھائی، ہم ان کو دین سکھائیں گے، اور اگر ہدایت نہ دے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ۔ اے عمر تم نے تو ہمیں اللہ سے لڑا دیا، بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ فَمَن يُحَارِبَ اللَّهَ، یہی انبیاء کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ اور اللہ کی عبادت میں آ جاؤ تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، یہی اللہ کے رسول نے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو دیا کہ یہ نبیوں والا کام جس کام کی وجہ سے نصرت اترتی تھی اللہ کی، اس امت کو دے دیا۔ اور یہ ایمان اور اعمال کا سرمایہ انسان کے پاس ایسا، جتنا زیادہ کر لو کوئی اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو چوری نہیں کر سکتا، کسی مقام پر اس کو روک نہیں سکتا۔ جن چیزوں کا یقین ان کو ہے، مالوں کا اور اسباب، حکومت والوں کی آنکھیں دیکھ کر وہ آنکھیں جو ہے چنجھا جائیں گی، یہ اتنا مال، اور ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائیں گے، اور اس سارے سرمایہ کو آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل نہیں کر سکتے، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں گے تو بہت محدود اجازت دیں گے۔ یہ ایسا ناپائیدار سرمایہ اور یہ ایسا دنیا ہی میں بے وفا اور فائدہ نہ دینے والا سرمایہ جس کے پیچھے آج ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایمان کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اعمال کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ بارڈروں پہ اس کو روکا جاتا ہے۔ فضاؤں میں تم ہو تو یہ اعمال کام دیں گے، سمندروں کی گہرائیوں میں تم ہو تو یہ اعمال تمہیں نفع دیں گے، جنگلوں کے جانوروں کے درندوں کے بیچ میں ہو تو یہ اعمال تمہیں نفع دیں گے، اور تم جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو تو یہ اعمال نفع دیں گے، اپنے گھروں میں ہو تو یہ اعمال نفع دیں گے، موت اور قبر اور حشر، حتیٰ کہ یہی اعمال اللہ اپنے فضل سے قبول فرما کر جنت میں داخلہ کروائیں گے، اور یہی سرمایہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں جنت کے درختوں کے بارے میں بتاؤں کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ کہ بتائیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں جو سبحان اللہ کہنے سے بھئی سب سبحان اللہ کہہ دیں، ایک درخت ایسا لگے گا کہ 100 سال بھی اگر تیز رفتار گھوڑا اس کے نیچے دوڑے تو سائے کو ختم نہ کر سکے۔ تو آپ نے دوبارہ کہا، میں نے بھی سبحان اللہ کہا، اب جتنا مجمع نے کہا اللہ نے اس کے بقدر مجھے اور اجر دے دیا۔ یہ تو اللہ کی بتائی ہوئی تجارت ہے، یہ تو اللہ نے اپنے خزانوں سے دینے کے لیے، الا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایک سیکنڈ میں بغیر کوئی قوت لگے اتنی کمائی کیوں نہ ہو، کہ یہ کمائی اور تجارت کس نے بتائی ہے؟
اللہ نے بتائی ہے، اللہ نے بتائی ہے۔ الا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے درخت، فرمایا کہ جو اعلیٰ مقام والے ہوں گے ان کے درخت کیسے ہوں گے؟ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں، کہا وہ ایسے درخت ہوں گے جن کے پتوں سے مسلمانوں کے لیے، اولیاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ وہ پہلے کپاس بو، پھر اس کو مل میں لے جاؤ، دھاگا بناؤ، اور دھاگے سے پھر ٹیکسٹائل مل میں کپڑا بناؤ، اور کپڑے سے پھر منڈیوں میں آئے، پھر کسی درزی کو تلاش کرو، پیسے دے کر، او لمبا سلسلہ اللہ نے بنایا۔ لیکن وہاں تو جیسے پتوں سے ساز کی آواز نکلے گی، پھولوں سے خوشبوئیں نکلیں گی، اور جب پھلوں سے ذائقے ہوں گے، انہی پھولوں کے ساتھ ساتھ جو ریشمی جوڑے نکلیں گے، اور ایسے جوڑے کہ ایک مسلمان یہاں تو ایک جوڑا پہ بھئی شلوار کا رنگ اور، کرتے کا رنگ اور، واسکٹ کا رنگ اور ٹوپی کا رنگ اور، یہی ہو سکتا ہے۔ وہاں 70 جوڑے ہوں گے، اور 70 جوڑوں کا الگ الگ رنگ ہوگا، اور ایسی نظر ہوگی، اور ایسے باریک کپڑے ہوں گے کہ دیکھنے والوں کو 70 رنگ نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا، اعدت للمتقین، تقوی والی اعمال والوں کے لیے تیار کیا ہے، کہ اس کے یہاں پتوں سے اوپر سے نکلیں گے جوڑے، اور اس کی جڑوں کے نیچے سے زمین سے نکلیں گے ان کے لیے سواری کے لیے گھوڑے۔ وہ استبل نہیں ہوگا، وہ گھوڑا گھوڑے کا ملاپ نہیں ہوگا، وہ جڑوں سے نکلیں گے گھوڑے، اور وہ گھوڑے ایسے ہوں گے کہ تمہاری جنت کو نہ پیشاب سے بدبودار کریں گے، نہ لید سے ناپاک کریں گے، وہ ہوگی نہیں۔ اور وہ پروں والے ہوں گے، ان کی لگام، ان کی زین، لگام میں ایسے ہیرے جڑے ہوئے کہ ایک ہیرا کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ان پر سوار ہوں گے۔ اب ادنا، یہ تو اونچے درجے والوں کی جنت ہے، کتنی بڑی، وہ تو ادنا درجے کا ایک ذرہ ایمان پر اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو 10 گنا بڑی جنت کی سیر کے لیے کیسی سواری ہونی چاہیے؟ آج دنیا میں جہاز ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی کتنے اسباب، تو وہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی جنت، اس کے لیے اللہ یہ سواریاں دیں گے، اور وہ اڑیں گے، اور وہ اڑیں گے کیسے؟ جہاں انسان کی نظر جا رہی ہے وہاں کا پہلا قدم پڑے گا۔ انہوں نے اپنی جنت کے محلات دیکھنے ہیں، انہوں نے اپنی جنت کے پھولوں اور باغوں اور نہروں اور کے نظارے دیکھنے ہیں، اللہ نے جو ان کے لیے غلمان بنائے ہیں وہ دیکھنے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ دسترخوان خود اور اپنے دوستوں کو بلا کر ان کو کھلانا ہے، تو اللہ اسی کے مطابق اسباب دیں گے۔ تو جوڑے اور یہ گھوڑے اور ان کی یہ رفتار اور نہ پیشاب پاخانہ، فلاں نچلے درجے والے حسرت کریں گے، کاش ہم بھی وہاں پہنچتے۔ اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، ہم بھی جنت میں ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی جنت ایسی اچھی سواریوں میں کیسے پہنچے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جب تم ساری رات سویا کرتے تھے، یہ راتوں کا کچھ حصہ اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے۔ آج ہم فضولیات کے لیے بھی جاگ رہے ہیں، آج بھی ساری رات سوتے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور پریشانیوں سے نیند ہمیں نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، اور آدھی رات کے وقت اٹھ جاؤ اور مجھ سے راز و نیاز کرو۔ کوئی بادشاہ تمہاری بات نہیں سنتا، کوئی اپنے گھر کی طرف پھٹکنے نہیں دیتا، راستوں میں جہاں پہرے ہیں، بڑھو تو پٹائیاں ہوتی ہیں، زندگی بھر تمنا کرتے ہو، اور تمہارا رب کیسا کریم ہے، ہر رات کو پکارتا ہے آؤ میرے گھر میں، اٹھو، کرو مجھ سے بات، مانگو مجھ سے جو کچھ مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ عطا کروں گا۔ اگر دن میں گناہوں میں معافی مانگو، معاف کروں گا، دن میں حاجتوں کا انبار ہے وہ مانگو، وہ پوری کروں گا، اور کچھ اور چاہتے تو وہ عطا کروں گا۔ الا من سائل اعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں۔ کہا یہ وہ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے راتوں کو اٹھتے تھے۔ بھئی اللہ نے اتنا طاقتور کام دیا، اتنا بڑا میدان دیا، اور اتنی انسانیت کا مسئلہ، اور ہم ساری رات سوئیں، شروع میں غفلت والے کاموں میں لگیں، اور جب آدھی رات کو یہ اعلان ہوتا ہے اور فضا بھینی بھینی خوشبوؤں سے معطر ہوتی ہے،
اور اللہ کی طرف سے کہ اٹھیں بندے، اور ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو یہ کام تو اللہ کی مدد سے چلے گا۔ کتنے مسائل ہمارے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں مسائل کا حل یہ راتوں کے رونے میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دن میں بھی دنیا میں اللہ نے راتوں کے رونے سے کیا مسائل حل کیے، اور آخرت میں اللہ ان کو کیا درجات دے رہے ہیں کہ تم میٹھی نیند سوتے تھے، گہری نیند یا غفلت میں پڑے ہوتے تھے، اور یہ اس وقت کو سب سے قیمتی وقت ہے، وہ سب سے قیمتی سعادت والا لمحہ ہے راتوں کا۔ اس لیے برائے مہربانی جلدی سونے کا، اپنے بچوں کو جلدی سلانے کا، اپنے گھر والوں کو جلدی سلانے کا اہتمام کریں، تاکہ راتوں کو اٹھ کر ہر ایک اکیلا اکیلا اپنے یہ بیوی، یہ ماں، یہ دادی، اور یہ بہن، اور یہ بچے، اور یہ بوڑھا باپ، اور یہ جو ہے نوجوان اللہ سے راز و نیاز میں لگے ہوئے ہوں۔ راتوں کو پہلے آسمان والوں کے نزدیک ان تہجد گزاروں اور دین کی محنت والوں اور تقوی والوں کے گھر ایسے چمکتے تھے جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمانوں سے ستارے چمکتے ہیں۔ ستاروں کی جگمگاہٹ ہمارے لیے کتنی دور، کیسا چمکدار ستارہ، کیسے فضا میں معلق، تو ایسے ہی فرشتے رش کرتے ہیں۔ یہ کون سے گھر ہیں جس میں ستاروں کا نور، اس نور کے سامنے کیا ہے جو ان کی دعاؤں اور نماز کی وجہ سے نور ان کے گھروں سے نکلتا ہے۔ اپنے گھروں کو روشن اور منور کریں۔ کسی نے کہا ہے سردیوں کی راتیں مسلمانوں کے لیے یہ تو بہار کے دن ہے، کمائی کے دن ہے، کہ دن ایسے ٹھنڈے کہ روزہ رکھو پتہ ہی نہیں لگتا بھوک اور پیاس کا۔ اگر روزہ نہ رکھے تو زبردستی کھاتے ہیں، اتنی بھوک پیاس اللہ نہیں لگاتے۔ تو روزہ کی فضیلت کہ جہاں 5:30 بجے 5:35 پر روزہ رکھ لو اور شام کو 5 بجے روزہ کھول لو، 12 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے۔ روزے کا ثواب اور راتوں کو اٹھنے کا ثواب، 6 گھنٹے نیند تو بہت ہی زیادہ ہے۔ 8 بجے بھی سو جاؤ، 2 بجے تک 6 بجے جائیں، 6 گھنٹے پورے جائیں، اور 2 سے لے کر 6:30 بجے تک انسان ہے اور کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے تھے۔ اور اگلی بات وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، اور یہ دن کو روزہ رکھتے تھے، یہ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اب نچلے والے بھی یہ نہیں کہ فرائض انہوں نے چھوڑے ہیں، یہ فرائض ہی پر اکتفا کرتے تھے، یہ فرائض نماز پر بھی نماز، اور وہ نوافل راتوں کا تہجد اور نفل روزے۔ جی ہاں، اور تم اپنے گھروں میں حلال کمائی اور بچوں کے رزق کے لیے ہی لگے ہوتے تھے، تمہاری سوچ یہیں تک محدود تھی، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے میدانوں میں اترتے تھے اور اپنی جان اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اچھا، یہ ان اعمال کی وجہ سے یہ اتنے اونچے درجے پر چلے گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کا مبارک دین اور یہ تقوی، ایمان اور اعمال انسان کو ہر میدان میں کام دینے والے ہیں، اور یہ سودا حضرات انبیاء کرام لے کر آتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی۔ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اس امت کے علماء تو امت کو دین پر اور دین کی دعوت پر ڈالنے کی ذمہ داری ان پر ہے، اور علماء پر جو جن تک دین نہیں پہنچا ان تک دعوت دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ باقی ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود دین پر چلتے ہوئے سارے انسانوں کی نیت کر کے اللہ کی طرف بلائے۔ چند گھنٹے ایسے ہوں گے کہ اللہ فرمائیں گے بتاؤ ان دعوت دینے والوں سے زیادہ خوبصورت آواز کائنات میں کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی آواز ایک استفہامیہ سوالیہ انداز میں کیا جواب؟ اے رب العالمین، واقعی اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جیسے دعوت دے رہے ہیں خود بھی تو اپنا کاروبار اور اپنے معاملات، اپنی معاشرت، شادی بیاہ، گھر کی زندگی پاکیزہ بنائی ہوئی ہے، اور اتنے بڑے منصب اور ایسی پاکیزہ زندگی پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو ایک عام انسان ہوں، اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ بڑائی کی کوئی بات نہیں۔ وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں کسی مومن کی جسم کا بال ہوتا اکھاڑ دیا جاتا
کاش میں کوئی درخت ہوتا جلا دیا جاتا، کاش کوئی میں مینڈا ہوتا ذبح کر دیا جاتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اللہ کا خوف، یہ اپنے بارے میں کچھ آنا یہ علامت ہے اپنے ایمان کی خیر مناؤ، کیسے اپنے آپ کو کچھ کرنے والا سمجھ رہے ہو؟ یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی اور میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو بھئی اس امت کو تو دین اور دین کی محنت، اور پہلے ہی دن سے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے میں سید المرسلین اللہ کا حبیب، سب سے اللہ بڑے درجے والا، میری زندگی کا مقصد اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلانا ہے۔ اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوئی بہت اونچے الفاظ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان دعوت تامہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ اکیلا ہے، وہی معبود ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، یہی ہے یہ دین کی دعوت کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، یہ میری زندگی کا مقصد شعار عام بھی ہے۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا اقرار کر کے آپ کی اتباع میں داخل ہو گیا، اس کا فرض منصبی بھی یہی دعوت والا کام ہے۔ کتنے بڑے عزت والے پیمانے پر اللہ نے کس پیراہے پر، جہاں اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، فرمائے بتا دو کہ تمہارے کلمہ گو کا بھی یہ کام ہے۔ تو ہم اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم نے اس دعوت والے کام کو یہ درجہ دے کر اپنی زندگی کا نظام بنایا ہے؟ کیا ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں 24 گھنٹے؟ کیا ہمارے گھروں میں وہ پاکیزہ زندگی ہے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو یہ ایمان سکھا رہے ہیں؟ کہ تو اردو گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کو اردو سکھانے کے لیے کوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ عربی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، عربی سکھانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ماحول سے عربی سیکھتا ہے، اردو والا اردو سیکھتا ہے، پشتو والا پشتو سیکھتا ہے۔ تو ایمان والے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ وہ ایمان والا متقی نمازی اور تہجد گزار بنتا ہے۔ اسی لیے پہلا کلمہ اذان کا، پھر اذان کو مسلسل سنتا رہتا ہے، پھر ماں کی تربیت باوضو ہو کر دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی ہے، لقمہ دینے لگتی ہے بیٹا بسم اللہ پڑھو، اور بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام سکھاتی ہے کہ اس میرے بچے کی زبان پر سے پہلا لفظ اگر کائنات کا ہو تو وہ اللہ کا اسم اعظم اللہ ہو۔ کیا یہ ہماری سوچیں ہیں؟ اور پہلا کلمہ اگر وہ کلمات کہہ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ذمہ داری ہے ان ماؤں کی۔ ماں کی گود یہ مدرسہ ہے، ماں پہلی معلمہ اور مربیہ ہے، اور پھر اس نے تو اپنے بچے کی تربیت جہاں تقوی والی زندگی پر وہاں دین والی محنت پر۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے، راتوں کو ماں اور باپ کو مصلی پر پاتا ہے، بچہ اذان کے وقت باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھتا ہے، ماں کو مصلی پر دیکھتا ہے۔ جی ہاں، گھر یعنی حرام آوازوں سے پاک ہے، اور جہاں سلیقوں میں سنتوں کا اہتمام بغیر کسی سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، پھر مدرسوں اور مشائخ کے پاس جا کر تو اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج تو بچے کا یقین بھی بگاڑ دیتے ہیں اور اخلاق بھی بگاڑ دیتے ہیں، اس کے بول بھی گالیاں اور دنیا کے الفاظ۔ اب مولوی صاحب میرے بچے کو پڑھا دو، کتنا ظلم کر کے بیمار ڈاکٹروں کے پاس جاؤ دیر سے، ڈاکٹر غصہ کرتے ہیں کہ لاش کو ہمارے پاس لے آئے، جب علاج کا وقت گزر گیا لا علاج اب لے کر آئے، وہ غصہ ہوتے ہیں، آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا معاملہ اپنے بچوں سے ہے کہ جس بچے کی ایمان اور اعمال اور تربیت اور سلیقے اور آداب ماں کی گود سے کرنے تھے 7 8 سال 12 سال، اس کو جب بگڑ گیا ہے تو اب اس کو کہتے ہیں مدرسہ، یا اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں، شکر ہے اللہ کا راستہ دعوت والا کام اور مدارس میں کچھ تربیت ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کتنا ظلم کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ۔ اس لیے بھئی سوچیں اپنی نسلوں کو، جو اللہ نے کہ جس کے آنے سے
کیسے دلوں میں خوشی، کیسے خوشیاں، کیسے مبارکبادیں، کیسے دعوتیں، اور اللہ کی یہ نعمت، اور اس کو اللہ کی نافرمانی پر جہاں تربیت کر رہے ہیں۔ اور یہ اس امت کی مائیں تو تربیت دیں گی کہ بیٹا تم تو خود دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری ہر زندگی کی صلاحیت اور سوچ اور اللہ کی دی ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے دین پر لگانا اس سے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنی قدرت اور خزانوں کے دہانے کھول کر تمہیں دیں گے جسے صحابہ کو دیا۔ حکومت کی نوکری میں جی ہاں، یہ چوکوں میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہو کر اشارے کرو تنخواہ ملے گی، گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ پہرا دو تنخواہ ملے گی، جی ہاں، اور کوئی کام نہیں کر رہا، صرف ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ تو کیا بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام کرو لوگوں کو پتہ نہیں، یہ حکومت کے کہنے پر میں کر رہا ہوں، تنخواہ ملے گی۔ اور جو اللہ کے کہنے پر، جو ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، لوگوں کو بلانا اور اپنی تقوی والی زندگیوں کو اپنانا، اللہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے بھائی اپنے گھروں کے ماحولوں کو بنانا، بہت سستی ہو گئی، بہت ہم نے اپنے اوپر اپنی نسلوں پر ظلم کر لیا۔ کب تک یہ وہی معاملہ ہے گھر میں؟ اور جیسے یہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، تو برادری اور لوگوں نے دیا کیا ہے آپ کو سوائے تانوں کے اور سوائے ناشکری کے؟ اور اللہ کتنے قدردان ہیں۔ اس لیے بھائی بدلیں زندگی کو، گھروں کے ماحولوں، کب سے کہا جا رہا ہے، پہلے دن سے دعوت کے کہ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں، معاشرے کے ستائے ہوئے حق کے طالبوں کے لیے مسجدوں کو آباد کر کے کھول دیں۔ وہ چاہتے ہیں کوئی حق بتانے والا ہو، جب آپ نہیں بتاتے تو غیر لے جاتے ہیں دین کے نام پر اور دین کے خلاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری سستی کا نتیجہ ہے۔ مسجد نبوی کیسے آباد تھی، صحابہ کرام کی تربیت کیا تھی، کتابیں بعد میں تالیف کی گئی اس کا فائدہ، لیکن حضور اور صحابہ کے زمانے میں تو آمنے سامنے مسجد نبوی میں ٹھہرنے والا کافر وہ دیکھتا تھا کہ ان کی 5 نمازیں ہیں، اور یہ تہجد میں کیسے روتے ہیں، اور سارے دن کیسے دعوت کے حلقے لگتے ہیں، کیسے ایمانیات اور کیسے سیکھنا سکھانا آمنے سامنے۔ اللہ کے رسول آئے، صحابہ سب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اتنا علم دیا کہ قیامت تک وہ علم چلے گا۔ اللہ کے رسول نے یوں آمنے سامنے ان کو علم دیا۔ مدرسوں میں تو وہ 25-30 سال سے بڑے کو نہیں قبول کریں گے، کوئی خال ہوگا جس کو لے لیں، ورنہ چھوٹے تو باقی امت کا جو طبقہ وہ دین پر کیسے آئے گا؟ وہ ایسے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اور مسجد میں تعلیم کے حلقے لگ کر اور ویسے علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کو سارا دین والا اور تقوی والا بنائے گا، جیسے صحابہ نے بنایا تھا، اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ ہمارے گھروں کی زندگی، نماز، تہجد، شادی بیاہ میں اللہ کے احکام، تقوی والی زندگی، دعاؤں کا اہتمام، ہر چیز دعاؤں اور تقوی والا ہو۔ پھر دیکھیں اس گھر میں کوئی بھی اجنبی آئے گا، اس گھر کی نورانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا، اور یہ گھر اس آنے والے کی ہدایت اور دعوت پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ معاملہ تو ساری انسانیت کا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اے اللہ اب تک جو کوتاہی ہوئی، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو گنوایا، اے اللہ آپ کی دی ہوئی زیر سانس کی مہلتوں کو ضائع کیا یا گھٹیا کاموں میں لگایا، اے اللہ وہ جرم ہمارا معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غفلتی سے ہماری گودوں سے پلنے والے بچے تربیت نہ پا سکے، ہمارے مسجدوں اور محلوں کے ساتھ رہنے والے ان کو ہم بتا نہ سکے، پوچھا جائے گا قیامت میں کہ اس کا حق تم نے کیوں ادا نہ کیا، اے اللہ وہ جرم ہمیں معاف فرما دے۔ مرنے سے پہلے اے اللہ اب ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، ہر بول ہمارا زندگی کا ہر سانس اور ہمارا صلاحیت تیری پہچان کرانے میں اور تیرے دین کی طرف بلانے میں ہوگی، اور زندگیوں کی ترتیب اس کے مناسب نیت اور عزم کر لیں، اللہ کے ہاں اس کام والے شمار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ہی تربیت فرمائیں گے، اللہ ہی صفات دیں گے، اور اللہ ہی توفیق کے درجے کھولیں گے، اور ہمارے توفیق کے جہاں دروازوں کو کھولیں گے، اور اللہ ہماری زندگی کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ جیسے سورج کے نکلنے سے ساری چیزیں روشن ہو گئی، اب یہ بلب بند کر دو، اب یہ بجلی بند کر دو، اپنے دیوں کو بجھا دو، کیونکہ اللہ نے سورج نکال لیا، پھر ہدایت کا سورج نکلے گا، اور ایک انسان یہ ہدایت کا چراغ نہیں بلکہ سورج ایسا بنے گا
لاکھوں کی زندگیاں بدلیں گی، اور یہ سب کے ثواب کو سمیٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور پھر اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا خوش قسمت ہے یہ انسان کہ جس کی زندگی دنیا کی قربانی ہے، بھوکا رہ لیا، سادے کپڑے برداشت کر لیے، لوگوں کے تانے سہ لیے، اور جناب سادی زندگی گزار لی، لیکن محنت ایسی کی کہ لاکھوں کی ہدایت اس کے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، کتنا اللہ عطا فرمائیں گے۔ اے انصار مدینہ، تم صبر کرو، تم نے جو قربانیاں دی ہیں، قصہ تو لمبا ہے کہ تمہاری اور تمہیں میرے بعد بھی مال اور عہدوں میں دوسروں کو آگے بڑھایا جائے گا، تم صبر کرتے رہنا، کام پر جمے رہنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کا یہ رسول اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق تمہاری قربانیوں کا بدلہ دلوائے گا۔ انصار مدینہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور اتنا روئے انصار مدینہ کہ ان کے آنسوؤں سے داڑھیاں تر ہو گئی کہ ہمارا ذہن مال غنیمت کی طرف کیوں گیا، اور اللہ کے رسول ہم سے کتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ کون نیت کرتا ہے بھائی؟ کون نیت کرتا ہے؟ ہاں، کون نیت کرتا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کو دکھلانے کے لیے ہے۔ ہاں، سننے والا، بات کرنے والا یا تشکیل والا تو وہ تو لکھ نہیں سکتا، ساری کاپیاں بھر اللہ کو دکھلانا۔ جب ہم نے سب نے نیت کی ہے تو بھائی اب اس کی علامت کہ جو تقاضے ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اس مجمع میں جن ساتھیوں کے 4 ماہ نہیں لگے وہ تو اپنے آپ کو 4 ماہ کے لیے پیش کر دیں۔ کھڑے ہو بھائی، 4 ماہ کے 4 ماہ لگا کر جائیں گے۔ زندگی کا مقصد